نور ایک نوجوان لڑکی تھی جسے ہمیشہ سے پراسرار جگہوں اور تاریخ میں دلچسپی تھی۔ وہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور زندگی کی مشکلات سے نبردآزما رہتی تھی۔ ایک دن اسے ایک پرانی حویلی میں نوکری کی پیشکش ہوئی جو ایک دور دراز گاؤں میں واقع تھی۔ یہ حویلی کافی مشہور تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ نور کو نوکری کی ضرورت تھی اور وہ ایسی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ جب اس گاؤں پہنچی تو حویلی کی عظمت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک قدیم مگر شاندار عمارت تھی جو کئی نسلوں سے قائم تھی مگر اب زوال پذیر ہو چکی تھی۔ حویلی کی مالکن بیگم رضیہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جن کے ساتھ کچھ نوکر رہتے تھے۔ نور کی ذمہ داری تھی کہ وہ حویلی کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے اور بیگم رضیہ کا خیال رکھے۔ حویلی میں سب کچھ عام تھا مگر ایک چیز نور کے لیے معمہ بن گئی۔ حویلی میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ نوکروں کا کہنا تھا کہ وہ کمرہ کبھی نہیں کھلتا اور بیگم رضیہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی اس کمرے کے قریب نہ جائے۔ نور کے اندر تجسس بڑھتا گیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو اسے بند رکھا گیا ہے۔ ایک رات جب سب لوگ سو چکے تھے، نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کمرے کو دیکھے گی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کافی پرانا تھا اور اس پر ایک زنگ آلود تالا لگا تھا۔ نور نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک چابیوں کا گچھا اٹھایا جو نوکروں کے پاس ہوتا تھا۔ اس نے مختلف چابیاں آزمانا شروع کی۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد ایک چابی تالا کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا باہر آیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا۔ نور نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی روشنی سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی جیسے وہاں کئی برسوں سے کچھ رکھا ہو۔ روشنی میں اس نے دیکھا کہ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی ہوئی تھیں، کچھ کتابیں تھیں اور ایک بڑا سا پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صندوق کے قریب جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ صندوق بہت بھاری تھا مگر نور نے پوری طاقت لگا کر اسے کھول دیا۔ صندوق کے اندر کچھ پرانے کپڑے اور ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر رکھا تھا۔ نور نے وہ ڈائری نکالی اور اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ یہ ڈائری 100 سال پرانی تھی اور اس میں لکھی تحریر ایک لڑکی کی تھی جس کا نام صغر تھا۔ صغر بیگم رضیہ کی دادی کی بہن تھی اور یہ ڈائری اس کے الفاظ میں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اسے زبردستی اس حویلی میں قید کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک ایسے شخص سے محبت کرتی تھی جسے اس کے خاندان نے قبول نہیں کیا تھا۔ نور نے پڑھا کہ صغر کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ برسوں تک یہیں رہی، مگر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی مگر لوگ کہتے تھے کہ اس کی روح آج بھی اس حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ نور کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اچانک اسے لگا کہ پیچھے کوئی موجود ہے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ نور فوراً ڈائری لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگلے دن اس نے بیگم رضیہ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ دوبارہ اس کمرے کے قریب نہ جائے۔ مگر نور کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ اس نے گاؤں کے کچھ پرانے لوگوں سے بات کی اور جاننا چاہا کہ صغر کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ صغر کو بہت ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے خاندان نے اسے ہمیشہ کے لیے چھپا دیا تھا۔ نور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو مکمل طور پر کھولے گی۔ اس نے دوبارہ رات کے وقت اس کمرے میں جانے کا سوچا۔ جب سب لوگ سو چکے تھے وہ دوبارہ اسی راستے سے گئی اور کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس بار جیسے ہی وہ اندر گئی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ نور کی سانس رکنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، نکلو یہاں سے۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے روشنی گھمائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اچانک ہوا میں کچھ سرسراہٹ ہوئی اور ایک مدھم سی آواز ابھری، صغر کی آواز۔
نور کو ایسا لگا جیسے کوئی اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اس نے ہمت جمع کی اور بولی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تم کون ہو؟ کمرے میں ایک زوردار جھونکا آیا اور وہی آواز پھر سے آئی، میں صغر ہوں، مجھے یہاں دفن کیا گیا تھا۔ نور کا دماغ سن ہو گیا، کیا واقعی صغر کی لاش اسی کمرے میں تھی؟ اس نے ہمت کی اور دوبارہ کمرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک جگہ زمین پر نشان تھے جیسے وہ کھودی گئی ہو۔ نور نے فوراً ایک پرانے نوکر کو بلایا جو سب سے زیادہ بھروسے کے قابل تھا۔ انہوں نے مل کر وہ جگہ کھودی اور چند گھنٹوں بعد انہیں کچھ ہڈیاں ملیں جو کسی انسان کی معلوم ہوتی تھیں۔ نور کی آنکھیں بھر آئیں، یہ صغر کی ہڈیاں تھیں۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ بیگم رضیہ نے بھی یہ سچ مان لیا اور صغر کی ہڈیوں کو عزت کے ساتھ دفن کرنے کا انتظام کیا گیا۔ جب صغر کو باقاعدہ دفن کر دیا گیا تو حویلی میں عجیب واقعات ہونا بند ہو گئے اور وہ کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا اب کھل چکا تھا۔ نور کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اس نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا تھا جو 100 سال سے چھپا ہوا تھا۔ اب صغر کو سکون مل چکا تھا اور نور کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اس نے کسی معصوم کی روح کو انصاف دلایا تھا۔